السلام علیکم جی، میں ہوں سوید طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں مختصر۔ بات کریں گے امریکہ اور افغان طالبان کے مذاکرات کی، اس کا امپیکٹ پاکستان کی معیشت پر کیسا پڑے گا، کیا پاکستان کی معیشت اچھی ہوگی یا پھر اور خراب ہو جائے گی۔ بات کریں گے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کے، جنہوں نے بولا ہے کہ جی ہم IMF کے پاس تبھی جائیں گے جب ان کی شرائط پاکستان کے مطابق ہوں گی۔ اور بات کریں گے سعودی ولیعہد کے دورہ پاکستان کی، پاکستان کی اس دورے سے کیا توقعات وابستہ ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے 17 سال اس میں، تقریباً 80,000 سے زیادہ جانیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں، اور اربوں ڈالر جو ہے وہ ہمارا جو ہے مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو کیا یہ جو بارگیننگ چل رہی ہے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان، ہم اپنا معاشی فائدہ جو ہے وہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، یہ واقعی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ بالآخر 18 سال بعد وہ جنگ اختتام پذیر ہونے والی ہے، جس کا آغاز 2001 اکتوبر میں ہوا تھا، اور ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی آسانی ہے کہ یہ جو مشکل ہم پر آن پڑی، ہم اس کے فریق نہیں، ہمارا اس سے کوئی علاقہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو طوفان کی آنکھ میں بسیرا ہمارا تھا، تو اب وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے بے شمار نقصانات اٹھائے۔ اور نقصانات کی نوعیت براہ راست بھی تھی اور بالواسطہ بھی تھی۔ بالواسطہ اس طرح سے کہ یہاں پہ تو ساری کی ساری جو معیشت تھی وہ ہماری ڈوب گئی یا ڈوب رہی تھی، ڈوبتی رہی، اور براہ راست جو ہماری جانوں کا ضیاع ہوا اور جو دہشت گردی یہاں در آئی، خود ہمارے لوگوں بھی گمراہ ہوئے اس میں، اور انہوں نے بھی اپنا ایک ورژن بنا لیا طالبان کا، اور بالآخر ہماری افواج نے اس ساری چیز کو وہاں سے اس لعنت کو ختم کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی امریکہ کے جانے سے پہلے پاکستان کیا کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا امریکہ سے؟ جیسے کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ روکا ہوا تھا، ہمارے باقی فنڈ بھی امریکہ نے روک دیے تھے۔ دیکھیے، ایک کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے جی، اس کی ادائیگی ضروری ہے، جو انہیں کرنی چاہیے، اور یہ موقع ہے جس کے اندر اس بات کا بھی امکان بنتا ہے، کیونکہ اب حالات درست ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا سینیٹر لنڈسے گراہم یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آن کر، وہ بڑے مؤثر اور با اثر سینیٹر ہیں، اس وقت آرمڈ سروسز کمیٹی سینٹ کی جو ہے اس کے چیئرمین ہونے والے ہیں، تو ان کا یہاں آنا ایک بہت بڑی تبدیلی کا نقیب تھا، اور وہ یہاں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو، امریکہ اور پاکستان کا، جس کو انہوں نے خود کہا کہ وہ گیم چینجر ہوگا، اور وہ ہمارے وزیر اعظم سے مل کر بھی بہت متاثر ہوئے تھے، اور کہا تھا کہ میں جا کر فوراً صدر ٹرمپ سے کہوں گا کہ جلد سے جلد ملاقات کا اہتمام کریں تاکہ یہ باتیں ہوں۔ تو اس سے ایک اندیا مل رہا ہے، اندیا کیا ایک تو ہو گئی ہے تبدیلی بہت بڑی امریکہ اور پاکستان کے تعلق کے اندر۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوگی، کتنی پائیدار ہوگی، یہ میں تو اس سلسلے میں کچھ شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہوں، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہونا چاہیے، ایک دم یہ نہیں۔ ہم دونوں کے درمیان بہت زیادہ تلخی پیدا ہو گئی تھی، اب اس کو تلخی کو دور کرنے کے لیے بھی وقت لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ان کے پیسے بھی کھا گئے، تو اس نوعیت کے بیانات کے بعد ہمیں بھی جو ہے کچھ اس بات کا بالکل کھل کے اظہار کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی، مطلب ہم کبھی بھی آپ کی دشمنی کے طالب نہیں تھے، لیکن ہم دوستی بھی جو ہے محتاط ہو کر ہی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر افغانستان میں استحکام آتا ہے تو پاکستان میں بھی استحکام آئے گا؟ اگر وہاں پر، کیونکہ وہاں پر جو بھی متحرک گروپ جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی برسر پیکار ہے اور پاکستان کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، جب یہاں پر دھماکے نہیں ہوں گے تو سرمایہ کاری بھی پاکستان میں آئے گی۔ سر، یہ تو بہت انقلابی، آپ نے اپنے ابتدائی الفاظ میں یہ کہا، یہ بہت انقلابی تبدیلی ہے،
اور یقیناً ہمیں تو صرف اتنا ہی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے امن رہے، اور اس امن کا ثمر جو ہے وہ یہاں پر بھی ہمارے ہاتھ آئے گا، اور دھماکے بھی ختم ہوں گے، اور دنیا کے سرمایہ داروں کا اعتماد بھی اس علاقے میں پیدا ہوگا، اور اس سے خوشحالی جو ہے اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، اس کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو میں شروع میں ہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے لیے تو ہم بجائے اس کے کہ یہ سینٹس اینڈ ڈالرز گنیں یا مطلب اپنی چلیں جو ہو گیا ماضی میں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس نے یہ دکھایا ہے دنیا کو کہ کس قدر نامساعد حالات کے اندر، مشکل حالات کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو طوفان گزرا ہے، اور یہ میں تو سمجھ رہا ہوں 40 سال کا طوفان ہے، کیونکہ دسمبر 79 کے اندر رشین انویژن کے بعد ہمیں تو ہم نے تو اپنی پڑھائی کر رہے تھے اس وقت، اور اس وقت سے لے کر اور اب بڑھاپا آ گیا ہے، ہم نے تو چین اور اطمینان نہیں دیکھا اس ملک کے اندر، اور سب اس وجہ سے ہوا، پہلے ایک طاقت پھر دوسری عالمی طاقت وہاں پہ در آئی، تو ان کے جانے سے بہت استحکام آئے گا۔ بڑھتے ہیں اکانومی کی طرف، اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے IMF کے پاس تبھی جائیں گے جب ان کی شرائط پاکستان کے مطابق ہوں گی، اور حالیہ جو مذاکرات تھے پاکستان اور IMF کے وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ تو کہا کرتے ہیں کہ جی ملبہ کسی نہ کسی کو تو اٹھانا پڑے گا، لیکن کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو یہ دیکھیے ملبہ تو پڑا ہے اور اس کی صفائی تو ہونی ہے، اور اس پر یہ کہنا کہ ہم تو صرف اس صورت میں لیں گے جب آپ کی شرائط ہماری مرضی کے مطابق ہوں، ایسا تو ہوتا نہیں۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں اور IMF اپنی فنڈنگ لے کر آئے گا اور اپنا سہارا لے کر آئے گا، تو جو شرائط اسے منظور ہیں اس کے اوپر ہی کرنا پڑے گا، اور یقیناً آپ کے پاس جب مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ کارڈز ہوتے ہیں، اور ان کارڈز کو آپ اچھی طریقے سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ جی IMF نے کچھ شرائط جو ہے وہ نرم کی ہیں۔ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیے یہ سب تو کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مذاکرات نہیں ہو رہے، پھر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں تو دیکھیں اگر ضرورت نہیں ہے تو چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی مطلب ان کے پاس بھی بہت کام ہے کرنے کو IMF کے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ ضرورت مند ہوں گے تو جائیں گے۔ ضرورت مند جو ہے، درخواست گزار جو ہے، درخواست لے کے جاتا ہے تو درخواست کے ساتھ یہ مطالبات نہیں رکھتا کہ اگر ان شرائط پہ مجھے دیں گے تو مجھے قبول ہے۔ بھائی مطلب یہ پھر بات یہ کہ شرائط کی نوعیت کیا ہے، وہی ملبہ اٹھانے سے ہے نا۔ آپ نے خود اسمبلی میں یہ کہا کہ 3.5 ٹریلین روپے کے غیر ادا شدہ بل چھوڑ کر گئے ہیں، وہ سرکولر ڈیٹ میں ہوں یا اور کسی دوسری کی ادائیگیاں باقی ہوں، وہ گورنمنٹ آف پاکستانی کی تو ادائیگیاں ہیں، آپ کوس لیں اور جو چاہیں ان کو کہہ لیں، لیکن اب یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو حکومت ملی ہے، اور یہ ادائیگیاں آپ نے ان کا اہتمام کرنا ہے، اور جب یہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے آپ تو فنڈ کے پروگرام کے تحت تو وہ آپ سے سخت مطالبات کرے گا۔ بالکل، ایک بریک لینی ہے، اس کا بریک سے واپسی پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کل عبدالرزاق داؤد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کاروباری جو طبقے کے جو ٹیکسوں کی تعداد ہے 4716 کر دی ہے، تو اس کے لیے اب اس کا فائدہ جو ہے کس کو ہوگا، کس کا حکومت کو اس کا نقصان جائے گا، یا پھر بزنس یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے عرض یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ کن ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ زیادہ تر ٹیکسز ہوتے ہیں صوبائی سطح کے اوپر، تو اگر صوبائی سطح پہ ہو رہی ہیں تو وہ تو ان کا کام ہے، ہم اگر چلیں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے آن کر یہ کام کیا ہے تو ذرا بتا دیں کہاں کہاں کیا ہے۔ اب تک میری نظر سے تو کوئی ایسا قانون نہیں گزرا جس میں کسی ٹیکس کی تنسیخ کی گئی ہو، تو وہ ذرا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے۔ صحیح ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ جی اگر آپ جو لوکل انویسٹر کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ پاکستان میں پیسہ لگائے گا تو پاکستان میں ہی اس کا پیسہ موجود رہے گا، لیکن جو باہر سے جو آئے گا وہ اگر $10 یا پھر $20 لگاتا ہے وہ $100 باہر بھی تو لے کر جائے گا نا۔
ہاں اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن سوال یہ کہ ہم تو لوگوں سے کہتے ہی یہ ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں، سرمایہ کاری کریں، کیونکہ یہ بڑا منافع بخش ہم نے ماحول جو ہے مہیا کر رکھا ہے۔ اگر پروفٹ نہیں ہوگا تو کوئی کیوں آئے گا؟ اور آپ تو اس کے پروفٹ پہ نظر نہ رکھیں، آپ اس بات پہ نظر رکھیں کہ جب وہ آیا اپنا سرمایہ لے کر، آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز بڑھے، اس نے یہاں پر فیکٹری لگائی، تو یہاں کے وہ اپنے ساتھ اپنے ملازمین کو لے کے نہیں آئے گا، خود آتا ہے سرمایہ کار اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آتا ہے، باقی سب اس کو چلانے والے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، اور اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، لوگ خرید رہے ہیں۔ ان تمام سے جو معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے وہ آپ کے لیے سود مند، فائدہ مند ہے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے ہمیں۔ روزگار پیدا ہو رہا ہے، جی ڈی پی آپ کی بڑھ رہی ہے، پھر اکثر و بیشتر وہ نئی ٹیکنالوجی لے کر آتے ہیں، نئی مارکیٹنگ اور مینجمنٹ ٹیکنیکس لے کر آتے ہیں، جس سے ہمیں بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک ایف بی آر حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بتایا ہے کہ جی 15.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن جمع کروائے ہیں اس دفعہ۔ کہہ رہے کہ جی ہم 50 سے 60 لاکھ لوگوں کو ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے، جو ابھی جو ہے یہ 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ ہیں، یہ صرف 1% ہے ہماری آبادی کا، جبکہ انڈیا میں 4% لوگ آبادی کا اس وقت ٹیکس دیتے ہیں۔ تو کیا ہمارے یہ جو ہے ادارے ایف بی آر جو ہو گیا یا پھر یہ باقی جو دوسرے ادارے ہیں، ان میں کیا اصلاحات کی لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں کوششیں ہوتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل بات تسلسل کی ہے، جہد مسلسل کی ہے، جس کے صرف اس کے سبب یہ ممکن ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر بڑے متمول گھرانے، دولت مند گھرانے پیدا کیے ہیں، اور اس سے ہٹ کر میں اور آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، ہر چیز پہ دیتے ہیں، سیلری پر دیتے ہیں، میں چھوٹا موٹا اپنا کام کر رہا ہوں، اس میں ادائیگیاں کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر ابھی تو وہ ٹیکس رکا ہوا ہے جو یہاں پر موبائل فون یوزرز ہیں، وہ ان کا ایڈوانس انکم ٹیکس کٹتا ہے۔ اچھا، ایف بی آر جو ہے بڑا خوش ہے کہ وہ ٹیکس بس لے لیتا ہے، حالانکہ جہاں پر ایڈوانس انکم ٹیکس کٹ رہا ہے اسے چاہیے کہ ان لوگوں سے کہے کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن کیوں نہیں داخل کرایا۔ اور یہ اگر آپ نمبر لے لیں تو 90 ملین لوگ جو ہیں، 100 ملین لوگ، 10 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ موبائل فون ہولڈرز ہیں نا، بالکل صارف ہیں، تو یہ سب آپ کے انکم ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ انکم ٹیکس اس طرح سے دیتے ہیں جیسے کوئی انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، جیسے سیلز ٹیکس دے دیا یا ایکسائز ڈیوٹی آپ نے دے دی، حالانکہ وہ انکم ٹیکس دے رہے ہیں، ان کا ریٹرن ان سے مانگنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آگے مستقبل میں جو ہے، بلکہ قریب ہی ہے، فروری میں سعودی ولی عہد کا دورہ جو ہے وہ پاکستان شیڈول ہو رہا ہے۔ اس دورے سے کیا ہماری توقعات جو ہیں وابستہ ہیں؟ دیکھیے، یہ سعودی عرب سے ہمارے دیرینہ تعلقات، اور ولی عہد کی آمد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے۔ یہ کہ حال میں سعودی عرب نے ہماری مدد کی ہے، اس کی بھی ہمیں چاہیے کہ کھل کے ان کی تعریف بھی کریں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ ساتھ میں یہ بھی اندیہ ہے کہ وہ آئیں گے اور کوئی بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کریں گے، یہ بھی بہت خیر مقدم کی بات ہے، اس کو خوش آمدید بھی کہنا چاہیے، شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹس بھی ہو جائیں گے۔ کل مجھے ایک فون بھی آیا کسی اخبار نویس پر، تو میں نے کہا جی کہ یہ بالکل بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ طویل المدت اقدامات ہیں۔ جس دن وہ آئیں گے دوسرے دن ان کی فیکٹریز یا ان کی ریفائنریز کام کرنا نہیں شروع کر دیں گے۔ بالکل ایک صبر آزما آپ کو وقت سے گزرنا پڑے گا تاکہ وہ چیز بن جائے۔ اب تو بات جو ساری ہے وہ اس بات کی ہے کہ فوری طور پر ہمارے مسائل جو ہیں جس کا ملبہ پڑا ہوا ہے اس کی صفائی کیسے ہوگی۔ اس میں اس سے کوئی یعنی اس دورے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی یہ مدد کرنے والے آپ کے لوگ ہیں، وہ بنیادی طور پہ آپ کی اس طرح مدد کر رہے ہیں کہ آپ اپنا جو تکلیف دہ سفر ہے اس کو التوا میں ڈال رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں، مؤخر کر رہے ہیں۔
تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور دیکھیں ہمیں یہ سرمایہ کار بھی چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں عام سرمایہ کار چاہیے جس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، جس کے پاس مینیجریل اسکلز ہوں گی. اور وہ اس وقت آئے گا جب وہ دیکھے گا کہ میکرو اکنامک فریم ورک اس ملک کے اندر مستحکم ہے یا نہیں، ریزروز جو ہیں کہاں کھڑے ہیں، میرے پیسے جس وقت واجب الادا ہوں گے تو یہ مجھے لے جانے دیں گے، ان کے پاس ڈالرز ہوں گے. ابھی تو ہمارے پاس اتنے ڈالرز ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مانگنے آئے اپنا پروفٹ ریپیٹریٹ کرنے کے لیے جی، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار تھوڑا سا اور انتظار کر لو، فوراً نہیں اس کو دے دیتے ہم. تو یہ حکومت کی گڈ لک نہیں ہے کہ جیسے حکومت ابھی IMF سے بچنا چاہ رہی ہے، پہلے بھی ہمارے دوست ممالک جو تھے انہوں نے ساتھ دیا، اب دوبارہ سعودی عرب آ رہا ہے، پھر ہم اسد عمر صاحب کو ڈیلے کر دیں IMF کو، پھر یہ وہی ٹیکٹکس. دیکھیے چلیں آپ مؤخر کر لیں، معاملہ ختم کو تھوڑی ہوگا، بلکہ اس ملبے کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے، اگر آپ اپنے خرچوں پہ قابو نہیں رکھ رہے، اگر آپ کی امپورٹس وہیں کھڑی ہیں، آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں، آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بھائی یہ تو مطلب ہم ایک طرح سے ایک ایسے ہمیں معلوم ہے کہ ایک تباہی اور ایک مشکل ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ذرا تھوڑا اور کھڑے رہو، وقت آئے گا تو تمہیں دیکھ لیں گے. نہیں، یہ تو آج سب سے پہلے دن آن کر یہ کرنے کے کام تھے، کیونکہ یہ انسٹیبلٹی اس کا تدارک ہونا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ایک لینی ہے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جی کچھ ادارے جو ہیں ہمارے اوپر جو معیشت پر بھی بوجھ ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہو گیا PIA ہو گیا، پاکستان اسٹیل ملز ہو گیا، اس کے علاوہ باقی ادارے بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو میں تواتر سے اس پروگرام میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے اندر، جی اس میں جیسے IMF کا پروگرام ہو گیا، اسی میں بجٹ ڈیفیسٹ بھی آ جائے گا اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ وغیرہ آ جائے گا، ساتھ میں سرکولر ڈیٹ کے تدارک کا کام ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. سرکولر ڈیٹ تو اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے ایک بالکل فوارہ کھلا پڑا ہے اور زبردست جسے کہتے ہیں، اس میں ابھی کل رپورٹ آئی ہے 1.425 ٹریلین کے اوپر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، جس میں سے صرف 600 کی ادائیگی ہوئی ہوئی اور باقی سب کا سب عدم ادا شدہ ہے. جی اچھا، اور اس کا حل جوڑا ہوا ہے نجکاری سے. بھئی اب یہ نجکاری نہیں کریں گے آپ. اب دیکھیں فائنانس منسٹر صاحب کا خیال ہے اور عزم ہے کہ نہیں پہلے میں اداروں کو درست کروں گا پھر ان کی نجکاری کی بات کروں گا. چلیے جناب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے. اس میں PIA میں خصوصاً بہت دلچسپی لے رہے ہیں وزیر اعظم خود، اور وہاں پر ایئر فورس کے ایک نامور افسر کو بھی بھیجا ہے. اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نتائج ہوں گے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی شکل ایسی پیدا ہو جائے جس میں وہ قابل یعنی نجکاری ایسے موقع پہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو. باقی اسٹیل مل تو بند پڑی ہے اور اس میں آپ کو لوگوں کی تنخواہیں دینی پڑ رہی ہیں. تو دیکھیں یہ مطلب لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیسے اس طریقے سے خرچ کرنا کسی طرح بھی جو ہے نا مناسب نہیں. 3-4 مہینے کے گیپ سے انہیں چاہیے کہ حکومت سندھ کے ساتھ مل کر اس کا کوئی پلان سوچیں، کیونکہ ان کی زمین ہے جو بغیر ان کی مرضی منشا کے اس کا انتقال نہیں ہو سکتا کسی اور کو. تو ان کے ساتھ مل کر ہی کسی قسم کا کوئی پلان بن سکتا ہے. باقی آ جائیں اور دوسرے دیگر ادارے ہیں جن کی نجکاری کرنی چاہیے، وہ انہوں نے عمل شروع کیا ہے اور ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے. ایک SME بینک کو یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اور 2 جو بالکل نئے تازہ ترین LNG بیسڈ پاور پروجیکٹس لگے تھے ان کی نجکاری کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن مین تو یہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس کو کہ ایک طرح سے نئی حکومت کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ یہ کام اچھی طریقے سے کر سکتی ہے، نئی ٹیم ہے. تو چلیے ان کے فوراً بعد انہیں چاہیے کہ ڈسکو کے معاملے پہ جائیں اور ڈسکوز کو اور جینکوز کو ان کی پرائیویٹائزیشن یا ان کی مینجمنٹ کسی دوسرے کو پرائیویٹ سیکٹر میں کنسورشیم میں مقامی حکومتوں کے تعاون کے ساتھ اس طرف جانا پڑے گا. ورنہ یہ جو
سرکولر ڈیٹ ہے، یہ بٹھا دیا اس نے آپ کا فسکل سسٹم بھی، اور آگے بھی کوئی آپ کو صورت نظر نہیں آ رہی کہ جس میں آپ اس کا کل جی ڈاکٹر صاحب کل پریس کانفرنس میں عبدالرزاق داؤد صاحب نے یہ بھی بولا کہ جی ہم صوبوں کے ساتھ جو ہے ٹیکس معاملات پر رابطے میں ہیں، تو کیا آنے والے وقت میں کیا جو صوبوں کے پاس جو ٹیکس کی جو ہے اختیارات ہیں، کیا وفاق اپنے کر سکتا ہے جی اپنے کنٹرول؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات اسی حوالے سے رہی ہوگی 47 سے 19 تک لے کے آنے والی بات، اس میں مزید کوئی ان کو سمیٹنے کی بات ہوگی، کم کرنے کی بات ہوگی۔ ایک انڈیا جو ہے، اور لاہور گئے تھے فائنانس منسٹر، اور بزنس ریکارڈر میں جس طریقے سے ان کی بات کو رپورٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں ہم صرف ایک ٹیکس نافذ کریں گے۔ اب یہ ایک ٹیکس کی بات ہے یا ایک پوائنٹ ہے ریسیپشن کا، تو وہ ابھی میری نظر میں مجھے یعنی کہ انہوں نے بولا کہ فکس ٹیکس کو اس طرح بھی اصطلاح نہیں، ایسے تو ہو نہیں سکتا فکس ٹیکس وغیرہ لگا کر، کیونکہ ابھی تو آپ کا سیلز ٹیکس کے بھی کئی ٹیکس ریٹس ہوتے ہیں، ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کئی ٹیکس ریٹس ہوتے ہیں، اور انکم ٹیکس تو ہوتا ہی پروگریسو ہے کہ جس کی جتنی آمدنی ہو اس کا اضافی حصہ وہ حکومت کو دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا آرٹیکل پبلش ہوا تو آپ نے اس پہ کافی فیکٹس اینڈ فگرز بھی دی ہیں، لیکن آپ نے اس پہ تنقید کیا ہے کہ جو اس کی جو ٹائم ہے، آپ نے کہا کہ جو حکومت ویٹ کر لینا چاہیے تھا جون تک، ایسا یہ میری دیکھیں، جس وقت منی بجٹ کی بات شروع ہوئی جی تو میری تو یہ توقع تھی کہ بھئی پہلے 6 مہینے کے اندر 175 ارب روپے کا ٹیکس میں شارٹ فال ہے، اگر میں اس میں سے 32 ارب روپے مزید نکال دوں جو آپ کے پاس ایمنسٹی اسکیم سے آئے ہوئے تھے جی تو پھر تو یہ 200 کا شارٹ فال آ رہا ہے۔ اب دیکھیں، توقع یہ تھی کہ آپ یہاں پر مزید ٹیکس ایفرٹ کریں گے تاکہ اگلے 6 مہینے میں کچھ حاصل ہو جائے اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اب وہاں پر جو ہے جس طریقے سے بھی فائنانس منسٹر کو کہا گیا یا جو پارٹی نے اجازت دی، وہ تو جناب وہ تحفے تحائف والا معاملہ ہو گیا کہ اس کو بھی انسینٹو، اس کو بھی انسینٹو۔ نا میری نظر میں ان چیزوں کو جو بجٹ کا وقت آ رہا ہے اس وقت دیا جا سکتا۔ اس سب کا نیٹ امپیکٹ جو ہے 8 ارب روپے نیگیٹو ہے جتنے بھی اقدامات کیے گئے۔ اچھا، اب اگر یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے، ہم تو توقع کر رہے ہیں کہ ٹیکس ایفرٹ ہوگا، وہاں معلوم ہوا کہ منفی ٹیکس ایفرٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ ایک بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کو پہ نظر رکھتے ہیں کہ بھئی ابھی آئی ایم ایف جو ہے نا ریڈار پہ نہیں آیا۔ اس میں بات کی اس تقریر کے دوران میں وہی بات جس کا ہم تذکرہ پہلے کر چکے ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی وعدہ وعید نہیں ہے کہ ہم کل جا کے فنڈ کے ساتھ کوئی پروگرام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ ابہام جو ہے فنڈ سے متعلق وہ جاری اور ساری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب حکومت سے یہ استفسار کیا جاتا ہے کہ جی ٹیکس آپ کیوں نہیں بڑھاتے، یا پھر تو وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی حمایت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں تو آپ کے پاس اگر بجٹ پاس کرانے کی اتھارٹی نہیں ہوگی تو آپ حکومت نہیں بنا سکتے۔ تو ان کے پاس جو ہے اللہ یہ کہ ان کی مشکل یہ ہے کہ ان کے جو ساتھی ہیں، جو ایلائز ہیں، وہ ان کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر تو اگلے بجٹ کی پھر خیریت بنائی جائے کہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ تو حکومت جو اپنے ٹیکس پروپوزلز منظور نہ کرا سکے، جو بجٹ کی منظوری نہ کرا سکے، پھر تو وہ حکومت قائم نہیں رہتی۔ آپ نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا کہ دا منی بجٹ ہیز ٹیکن دا کنٹری فردر اوے فرام دا اکنامک اسٹیبلٹی۔ تو یہی، کیونکہ اکنامک اسٹیبلٹی تو آئے گی اسی صورت میں جب فنڈ کا پروگرام ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔